14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 45 سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں یہ مضمون تھا کہ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس کے لفظوں کو کھول کر لوگوں کے سامنے واضح کر دیں تاکہ وہ بھی تفکر کر سکیں کہ ان کی طرف اللہ نے کیا بھیجا ہے، وہ بھی اس میں غور و فکر کر سکیں۔ اس لیے آپ اس کو کھول کر بیان کر دیجئے۔ اس آیت سے بات معلوم ہو گئی تھی کہ قرآن کریم کو صرف عربی زبان سیکھ کر نہیں سمجھا جا سکتا ہے بلکہ معلم کی ضرورت ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم ہوا کہ آپ قرآن کو کھول کر واضح کر دیجئے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور جب آپ کا کھول کر واضح کرنا خداوند قدوس کے طرف سے حکم ہے تو آپ جو وضاحت کریں گے وہ گویا معنی یقینی ہوگا اور وہی مطلب قرآن کی آیات کا ہوگا۔ اس لیے احادیث کے بغیر قرآن کریم کی وضاحت نہیں ہو سکتی، اور جو حدیث قرآن کی وضاحت میں ہیں ان سے کوئی آدمی صرف نظر نہیں کر سکتا۔ یہ مضمون تھا گزشتہ آیات کا۔ اب یہاں سے کچھ لوگ مختلف برائیوں میں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں مکر اور خفیہ پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے وارننگ ہے۔ افامنا، کیا وہ مأمون ہیں؟ الذین مکروا السیئات، جنہوں نے داؤں کیے ہیں برے برے، مکروا مکر کیا ہے انہوں نے، السیئات جمع ہے سیئۃ کی، برے برے ارادوں کے ساتھ، یعنی نبی کے ساتھ، قرآن کے خلاف، اللہ کے پیغام کے ساتھ جن لوگوں نے بری تدبیریں کی ہیں، کیا وہ اس بات سے مامون اور محفوظ ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے؟ خسف خے سین فے، جس کے معنی زمین میں دھنسا دینا۔ اللہ نے پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے والا سراقہ ابن جوشم 100 سرخ اونٹ کے انعام میں گھوڑا دوڑا رہا ہے، اس کا بھی ارادہ برائی کے ساتھ تھا کہ نبی کو پکڑے، کفار کے حوالے کرے اور 100 اونٹ انعام حاصل کرے۔ قریب پہنچا تو اللہ نے اسے دھنسا دیا۔ ایک بار معافی مانگا، حضور نے معاف کیا، کھڑا ہو گیا، پھر ارادہ کیا، پھر دھنسا دیا، پھر معافی مانگا، پھر معاف کیا، 1 بار 2 بار 3 بار سراقہ کا گھوڑا دھنس گیا زمین میں۔ یہ خسف کی مثال ہے۔ اللہ جب چاہیں جہاں چاہیں زندہ دفن کر سکتے ہیں، تو کیا برائیوں کا ارادہ کرنے والے اس بات سے مامون اور محفوظ اور بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے؟ زمین اس کا حکم مانتی ہے، آسمان بھی اس کا حکم مانتا ہے۔ اگر زمین کو اللہ کا حکم ہو جائے گی تو پھٹ جا، تو زمین پھٹ جائے گی، اور جتنے زمین کی پیٹھ پر ہیں سب زمین کے پیٹ میں اتر جائیں گے۔ اس کو خسف کہا گیا ہے۔ اس سے محفوظ اور مامون ان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زمین اللہ کا حکم مانتی ہے۔ اذا السماء انشقت، اور اس صورت میں آسمان کے پھٹنے کے ساتھ زمین کے پھٹنے کا بھی ذکر ہے، اور آگے چل کے کہا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین میں جو کچھ ہو وہ نکال کے پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ تو زمین کا پھٹنا، زندہ ان میں درگور ہو جانا، یہ سب عام بات ہے۔ زمانہ بعید میں عمرگا اور لاتور میں زندہ دفن ہونے کا واقعہ قریب میں گزرا ہے۔ جنہوں نے رات میں جشن منایا
مسجد کی شہادت پر راتوں رات اللہ نے ان کو زندہ دفن کر دیا، یہیں عمرگا اور لاتور عثمان آباد کے قریب میں۔ آج بھی وہاں کے مشاہدین یہاں موجود ہیں۔ تو زمین میں خسف سے کوئی قوم محفوظ نہیں ہو سکتی۔ جب زلزلہ آیا سب کے سب درگور ہو سکتے۔ او یأتیہم العذاب، یا آئے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسے مقام سے ان کو شعور بھی نہ ہو، جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے، وہاں سے عذاب آیا۔ کھڑے ہوئے تھے بارش میں پانی کی امید میں، اللہ نے بجائے پانی کے آگ برسایا۔ یہ بھی تاریخ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس چیز سے چاہتے ہیں اپنی منشا کو پورا کرنے کے لیے اس کے خواص تبدیل کر دیتے ہیں۔ او یاخذہم علی تخوف، یا گھٹاتے ان کو پکڑ لے، یا پکڑ لے ان کو علی تخوف بمعنی علی تنقص۔ تنقص کے معنی کم کرنا۔ پہلے لوگوں کے پاس 1 ایکڑ زمین تھی، اس کے بعد کیا ہوا، 1 ایکڑ میں 5 کے حصے میں آئی تقسیم ہو کر، پھر اس کے ٹکڑے ہوئے، پھر 6 بھائیوں میں تقسیم ہوئی۔ کائنات میں آہستہ آہستہ زمینیں کم ہوتی گئی، یہ تنقص ہے، اس کو تخوف بھی کہا ہے۔ ہر شخص اپنی ملکیت کو دھیرے دھیرے کم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے قبضے میں ایک ملک تھا، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ تمہارے قبضے میں ایک بہت بڑا باغ تھا، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح سے تمہاری ملکیت، تمہارا قبضہ اور تصرف دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ تم کو ہم ایسا بھی پکڑ سکتے ہیں، یہ ہے تخوف۔ او یاخذہم علی تخوف، تخوف خوف سے بنا ہے جس کے معنی کم ہونے کا خوف، تنقص کے معنی میں لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو برسر منبر سوال کر کے پوچھتے ہیں تخوف کے معنی تم نے کیا سمجھا؟ قبیلے حذیل کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ تخوف کے معنی ہمارے قبیلے میں تنقص کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے اشعار پڑھا زمانے جاہلیت کے شعراء میں سے، کہا دیکھو اس شعر میں تنقص کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم کے لفظوں کو سمجھنے کے لیے جاہلیت کے اشعار بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے علماء کو عربی کے اشعار بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ مضمون اس کے بڑے کباڑا ہوتے ہیں، لیکن لفظوں کو حل کرنے کے لیے عربیت کو سیکھنے کے واسطے پڑھنا پڑتا ہے۔ دیوان متنبی کے اشعار پڑھو تو ہنسیں گے آپ، حماسہ کو پڑھو تو آپ کو ہنسی آئے گی۔ بے ڈھنگے اشعار، جیسے اردو ادب میں مرزا غالب کے اشعار، لفظوں کو سیکھنے کے واسطے پڑھنا پڑتا ہے، معنویت سے کوئی سروکار نہیں۔ ایسے زمانے جاہلیت کے اشعار کو اگرچہ اس کے مضامین اصلاحی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو گندگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ان کی زبان اور ان کی لغت ہم کو معلوم ہو، تاکہ قرآن نے کس لفظ کو کہاں کس معنی میں استعمال کیا سمجھ میں آ سکے۔ تو یہ تخوف کے معنی تنقص کے آتے ہیں۔ او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو پکڑ لے، گھٹاتے پکڑ لے۔ ایک ترجمہ اور کیا ہے، اگر تخوف کو تنقص کے معنی نہ لیا جائے تو تخوف ہی کے معنی لیا جائے تو کہتے ہیں یا ان کو پکڑ لے خوف دلانے کے بعد، پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر تم کو پابند کر دیا کہ جیسے ان پر عذاب آیا ہے تم پر بھی آ سکتا ہے، پھر بھی تم باز نہیں آئے تو پکڑ لیا۔ تو یہ ہے اعلیٰ تخوف، ڈرایا، دھمکایا، سمجھایا، وارننگ دیا، اب بھی اگر نہیں مانے تو ان کو پکڑ لیا، اس کو تخوف کہتے ہیں۔ ہمارے اردو زبان میں کہا جاتا ہے اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ فلاں صاحب گئے تھے انٹرویو کے لیے، فلاں سوال ہوا ہے، اب تیار ہو کے جا رہا ہے، بھائی ان سے یہ سوال ہوا جواب نہیں بنا تھا،
اگلے کو گرتا ہوا دیکھ کر پچھلا ہوشیار ہو گیا، اس کو تخوف کہتے ہیں۔ ساری قوموں کے احوال سنا دیا، قوم نوح نے نہیں مانا، غرق ہو گئی، سمود نے نہیں مانا، تباہ ہو گئی، فرعون نہیں مانا، غرق کر دیا گیا۔ یہ سب بتانے کا مقصد تم بھی اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانو گے اور قرآن کی بات نہیں مانو گے تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے۔ تخوف کہتے ہیں اس کو۔ اب اس کے بعد بھی نہیں مانے تو پکڑا، ڈرانے کے بعد پکڑنا، یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا پروردگار شفیق ہے۔ رؤوف کا ترجمہ شفیق، مہربان، بار بار جتانے کے بعد پکڑتا ہے، اور رحیم، شفقت کے ساتھ مہربانی۔ رؤوف اور رحیم دونوں اللہ کی صفت میں سے ایک میں نرمی ہے، ایک میں شفقت۔ رؤوف کے معنی شفقت اور رحیم کے معنی مہربانی۔ جس کی رحمت تام ہو اس کو رحیم کہیں گے، جس کی شفقت عام ہو اس کو شفیق کہیں گے۔ اللہ شفیق بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں۔ اس شفقت کا کرشمہ ہے کہ پہلے اطلاع دیتے ہیں، احکامات بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، اس کے بعد پکڑتے ہیں۔ اس کائنات میں تم نے غور کیا کہ بغاوت کا استحقاق کسی کو نہیں ہے۔ زمین میں ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، مخالفت کرنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ صرف انسان حضرت ہیں جن کو اللہ نے شعور کے ساتھ اختیار دیا ہے، اپنے دل میں آئے تو آؤ، اکراہ نہیں، زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے، دل میں آئے تو آؤ۔ جنت کی طلب ہے، مالک کے احسانات کا احساس ہے، آئندہ ان سے کچھ قربت چاہیے، آؤ، دروازہ کھلا ہے، سختی نہیں۔ الدین یسرن، نبی کے ارشاد میں ہے دین آسانی ہے، آسانی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ۔ یہاں تک فرمایا دل میں اگر بشاشت ہے تو سجدے کرو، نمازیں پڑھو، نیند ہے، تکان ہے تو سو جاؤ، پھر نیند ختم ہو جائے تو پھر کھڑے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے دین کو آسان کیا ہے۔ فرمایا نبی نے کہ تم تھک جاؤ گے، تم کبیدہ خاطر ہو جاؤ گے، تم بیزار ہو جاؤ گے، اللہ بیزار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک مثال دے کے فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ان چیزوں کی طرف جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہو، زمین اور آسمان میں ہر مخلوق کو دیکھ لو، یتفیع ظلالہ، یتفیع، تفیع کے معنی آتے ہیں لچک کے ساتھ نیچے اوپر ہونا، یتفیع، لچک ترجمہ کرو یا جھک جانا ترجمہ کرو۔ یتفیع کا ترجمہ ہے لچک کے ساتھ جھکنا۔ جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو درختوں کی شاخیں کبھی نیچے سے اوپر، کبھی اوپر سے نیچے، اس کو یتفیع کہا، لچکنا اوپر نیچے ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ۔ ظلالہ، اس کے سائے، عن الیمین وعن الشمال، عن الیمین والشمائل، کبھی دائیں سے بائیں اور کبھی بائیں سے دائیں۔ جیسے وہ شاخیں نیچے اوپر ہوتی ہیں اس کا سایہ بھی نیچے اوپر ہوتا ہے، تو سایہ بھی زمین پر سجدہ کرتا ہے، سجدا للہ۔ زمین پر جو سایہ پڑتا ہے یہ درختوں کا سجدہ ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیاں دائیں اور بائیں طرف جاتی ہیں، یہ اس کا ذکر ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سجدا للہ، سجدہ ہے اللہ کا۔ وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ داخرون بمعنی عاجزون۔ معلوم یہ ہوا جس کو ہم بے شعور کہتے ہیں، ان درختوں میں بھی اللہ نے سجدے کا تصور رکھا ہے۔ جن کو ہم سایہ سمجھ کر کھدل دیتے ہیں پیروں سے، وہ در حقیقت اللہ کی تقدیس اور تعظیم کا اظہار کرتا ہے۔ اور صرف یہ سجدے میں سائے نہیں، اللہ فرماتے ہیں زمین کی ہر شے
کوئی مخلوق خالی نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی شے مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اپنے رب کی. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اگرچہ کہ تم ان کی تسبیح سے واقف نہیں ہو، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اور یہاں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مراد اطاعت کرتے ہیں، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. مِن دابہ، دابہ جتنے ہیں زمین و آسمان میں کتنے دابہ ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں کہ شمار کر سکے. کیونکہ دابہ کہتے ہیں رینگنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا، جس کی جو بھی چال کا نام ہو، کسی کو رینگنا، کسی کو دوڑنا، کسی کو چلنا، 2 پیروں سے، 4 پیروں سے، پیٹ کے بل، سب کو دابہ کہا قرآن نے. 18واں پارہ سورہ نور میں اللہ نے کہا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے پیدا کیا ہر دابے کو پانی سے. تو دابہ کیا ہے؟ ما یدب علی الارض فهو دابہ، جو زمین پر چلے رینگے وہ دابہ ہے. اور اللہ کی یہ شان ہے فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی اربع ومنهم من یمشی علی رجلین، اس میں سے کوئی 2 پیروں پر چلتا ہے، کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے. یہ سب دابہ ہیں. جتنے دابہ زمین اور آسمان میں ہیں سب سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. ایک کیڑا چلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کیڑا ہے، بے حیثیت ہے، لیکن وہ دابہ ہے، اور جب دابہ ہے تو سجدہ کرتا ہے اللہ کو. جس کو ہم نکما سمجھتے ہیں، اس کائنات میں ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن سجدے کی کیفیت الگ الگ ہے. یہاں تک کہ اب ہواؤں میں آپ دیکھتے ہیں پرندوں کو فضاؤں میں پر کھول کے اڑتے ہیں. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، پرندوں کو دیکھو آسمانوں میں پروں کو کھول کر صف در صف جا رہے ہیں. ان کو روکنے والا رحمان ہے، اور یہ اپنے ان پروں کے ذریعے سے کبھی کھول کر کبھی بند کر کے اپنے مالک کے ساتھ لگے ہوئے. پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے. وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، پرندے جو جمع ہوتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ، یہ اللہ کی یاد میں لگے. كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. پہاڑ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حص حرکت نہیں ہے، اللہ نے کہا یا جبال اوبی معه والطیر، اے پہاڑ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے داؤد کے ساتھ، ان کی آواز میں آواز ملا دے. یا جبال اوبی معه والطیر، پرندے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سب یاد کر رہے ہیں اللہ کو. 1-2 آیتیں نہیں ہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں، ڈھونڈیں گے آپ کو ملیں گی. اللہ کی یاد میں ساری مخلوق لگی ہے. اگر کوئی غافل ہو سکتا ہے تو وہ انسان ہے، حضرت انسان، جن کو اللہ نے شعور بخشا، ادراک بخشا. یہ ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا تھا تیرا دل چاہے تو آ جا، اور اس پر اپنی چاہت اگر ڈال دی تو وہ چاہنے والا بنا. اسی واسطے ہمیشہ طلب ہونا چاہیے، اللہ سے اللہ کی رضا مانگا کرو. محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چاہ رہے ہیں آپ سے خدا کو مانگتے ہیں، اور خدا سے رسول اللہ کی محبت کو مانگتے ہیں. جو شخص بھی اپنے طلب میں جتنا قوت محسوس کرے گا اتنی ہی عطا ہوگی، تو کوئی بھی خالی نہیں. آگے فرمایا والملائکۃ، اور فرشتے بھی سجدے میں ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. فرشتے تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سامنے بڑائی کرنے میں ان کو کوئی عار نہیں ہوتی. عام طور سے سجدہ نہ کرنے کی 2 وجہ ہوتی ہے. اللہ نے پیغام دیا ہے جو میرے پاس مخلوق ہے فرشتوں کی،
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون۔ سورہ انبیاء میں کہا کہ جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی بندگی میں عار محسوس نہیں کرتے، اور بندگی کرتے 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 تھکتے بھی نہیں۔ انسان کبھی تکبر کی بنا پر بندگی نہیں کرتا، اور کبھی اس کو بندگی کرتے کرتے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ فرشتے تھکتے بھی نہیں۔ عبداللہ ابن حارث نے پوچھا کعب احبار سے کہ فرشتوں کو کچھ کام دوسرا ہے ہی نہیں؟ فرمایا یار ہے، کام تو ہے، لیکن دوسرے کام اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کرتے۔ جیسے تم دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہو اور سانس بھی لیتے ہو، تمہاری سانس لینا تمہارے کام میں مخل نہیں ہوتا، ایسے فرشتوں کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرنا کسی کام کے لیے مخل نہیں ہوتا۔ ہماری سانس ہماری حیات کے لیے ضروری ہے، فرشتوں کی حیات اللہ کی تسبیح کے ساتھ باقی ہے۔ وہ تھکتے نہیں، وقفہ نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، لا یفترون کے معنی انٹرول نہیں، وقفہ نہیں۔ فترہ کے معنی انٹرول، تھک گئے تھوڑا ریسٹ، کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، رات اور دن تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا حال ہے، یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے اوپر سے، اور کرتے ہیں وہی جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ کوئی فرشتہ اپنے رب کی خلاف ورزی ایک لمحے کے واسطے نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ ان کی فطرت میں اللہ نے ایسا رکھا ہے، جیسے اندھا دیکھنے پر قادر نہیں، فرشتے ایسے ہی اللہ کی نافرمانی کرنے پر قادر نہیں، کر ہی نہیں سکتے، اور وہی کرتے ہیں جو اللہ کا ان کو حکم ہوتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا مت بناؤ دو معبود، لا تتخذوا مت بناؤ الہین دو معبود، اثنین اس کی وضاحت ہے، الہین الہ کا تثنیہ ہے اور اثنین اس کی وضاحت ہے۔ دو معبود نہ بناؤ، دو معبود کائنات میں نہیں ہو سکتے۔ انما ہوا الہ واحد، اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے۔ مکے والے معبود کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک معبود کے ساتھ کئی معبود تسلیم کرتے تھے، یہ ان کی غلطی تھی۔ اگر معبود کا انکار کرتے تو دہریہ ہو جاتے، دہریہ نہیں تھے وہ، بلکہ ایک خدا کے ساتھ کئی خداؤں کو مانتے تھے۔ الہین اثنین، دو معبود۔ جتنی دنیا میں آج فرقے اور جماعتیں ہیں، توحید صرف امت مسلمہ میں ہے۔ حضرت عیسیٰ کو خدائی میں شریک کرنے والے دو خدا مانتے ہیں، بلکہ تین، تثلیث کے قائل ہیں وہ۔ عیسیٰ، مریم اور روح القدس، تینوں کا مجموعہ اللہ سمجھتے ہیں وہ۔ اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے اللہ کو تین میں کا تیسرا کہا انہوں نے کفر کیا، لہذا یہ بھی کافر ہیں۔ جن کا عقیدہ تثلیث ہو، تثلیث میں توحید تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ کس نے کہا یہ؟ اللہ نے کہا سورہ مائدہ میں، تین میں کا تیسرا خدا نہیں ہو سکتا، اللہ تو ایک ہی ہے، انما ہوا الہ واحد، وہ ایک معبود۔ اسی کو کہا قل هو اللہ احد، کہا تو وہ اللہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، کئی نہیں۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھ سے ہی ڈرا کرو، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ جب معبود ایک ہے، کئی معبود ہے نہیں، تو پھر تم کو ایک کے بجائے کئی سے ڈرنے کی کیا حاجت ہے، کیا وجہ ہے؟ معبود جس کی عبادت کی جائے،
اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں، ذات میں کوئی شریک نہیں، تمام خوبیوں کا مالک ہے، تمام عیوب سے منزہ ہے، پھر اس کے ہوتے ہوئے تمہیں دوسرے سے ڈرنے کی کیا حاجت پیش آئی؟ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے واسطے تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور اسی کے واسطے دین ہے ہمیشہ، وَلَهُ الدِّينُ، اور اسی کے واسطے دین ہے، لازمی اطاعت ہے، واصبہ کے معنی دائمہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ افا غیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ کائنات میں جن جن سے جو ڈرتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، اللہ سوال کرتے ہیں افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ جبکہ اللہ کی مخلوق، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی ملکیت ہے۔ تم جس سے ڈرتے ہو وہ خالق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا مملوک ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، تم کس کس سے ڈرتے ہو؟ افغیر اللہ تتقون، تمہیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر خوف ہے تو مالک کا ہونا چاہیے، اور اگر احسان ہے تو ہاں، خوف کی بنا پر بندہ کبھی ڈرتا ہے اور کبھی احسان سے دبتا ہے۔ اگر احسان سے دبتے ہو تو سنو، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور نہیں ہے تمہارے ساتھ کوئی نعمت مگر وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، تم پر جتنے بھی احسان ہیں سب اللہ کے ہیں۔ تمہیں اللہ نے جان دی ہے، جسم دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، غذائیں دی ہیں، شرم و حیا دی ہے، ایمان دی ہے، دین و شریعت دیا ہے، تو یہ سب نعمتیں کسی اور کی نہیں ہیں۔ تم پر باپ کا احسان ہے، یہ باپ کی شفقت تمہارے اوپر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تمہیں حسین اور بہترین بیوی دی ہیں، یہ تم پر اللہ کی نعمت ہے۔ تم کو محبت والی ماں دیا ہے، یہ بھی تم پر اللہ کی نعمت ہے۔ تمہیں بہترین اولاد دی ہے، یہ بھی تم پر اللہ کی نعمت ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان کی ہر نعمت تمہارے ساتھ جو ہے فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم سانس لیتے ہو اور چھوڑتے ہو، پانی پیتے ہو اور اس کو فضلہ بنا کر خارج کرتا ہوا دیکھتے ہو، تم پر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور نہیں، اور جو کچھ تمہارے ساتھ نعمتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب کبھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے، پھر جب کبھی تم کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو، مثلا میں درد ہوا، مثلا سر میں تکلیف ہوئی، بیماری آئی، خوف آیا، زلزلہ آیا، طاعون آیا، ہاں خنزیر کا فلو آیا، تو کیا کرتے ہو؟ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اسی کی طرف پناہ لے کر دوڑتے ہو۔ جب کشتی دریا میں ہچکولے لیتی ہے اور لگتا ہے کہ اب ڈوب جائے گی، تب بھی تم اللہ کی طرف پناہ لیتے ہو۔ کون ہے جو مضطر کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جو برائیوں کو دور کر دے اور مضطر کی دعائیں قبول کر لے، بھلا وہ کون ہے؟ تم ایسے موقع پر بھی اسی کی طرف پناہ لیتے ہو۔ لہذا اگر نعمتیں دیکھ کر یہ احسان تلے دبنے والے شاکر بندے ہو تو نعمتیں اللہ کی ہیں، پریشانیوں میں گھر کر نجات چاہتے ہو تو نجات دہندہ بھی اللہ کی ذات ہے، تم پناہ اسی کی طرف لیتے ہو۔ پھر کیا ہوتا؟ ثم اذا کشف الضر، یہ ثم یاد رکھو، پھر مصیبت میں پریشانیوں میں گھرے تھے، پناہ لے لیا اللہ کی، پھر ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب دور کر دیا ہے تکلیف کو تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اچانک ایک فریق تمہیں میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف تھی تو اللہ یاد آیا، تکلیف دور ہو گئی تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا۔ فلانے کے پاس گئے تھے،
اس لیے ایسا ہو گیا۔ جب تکلیف میں تھے تو کائنات میں کوئی یاد نہیں آیا۔ اللہ نے مثال دے کے کہا ہے، کسی کو آج تک سنا ہے کہ کشتی میں جب ڈوبتا ہے تو اللہ کے غیر کو یاد کیا ہو؟ جب کشتی پانی میں ڈوبتی ہے اور موت سامنے ہوتی ہے تو سارے سہارے بھول جاتے ہیں، ایک اللہ کو یاد کرتا ہے۔ لیکن جب کشتی سے باہر آتا ہے تو اسی میں سے ایک فریق شرک میں لگ جاتا ہے، کہتا ہے فلانے کے ساتھ تھا، فلانے کا ہاتھ تھا اور فلانے کی طرف ہمارا التفات تھا، نہ جانے کن کن سے اپنے وابستگی کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال اللہ نے سورہ اعراف کے آخر میں دی ہے، انفال سے پہلے۔ شادی شدہ جوڑا جب اولاد سے محروم ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ اگر آپ نے اولاد دے دیا تو ہم آپ کے شاکر بندے بنیں گے۔ شادی ہوئے 3 سال ہو گیا، 4 سال ہو گیا، 5 سال ہو گیا، کوئی اولاد نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن آتاہما صالحا، اگر آپ نے ہم کو اولاد صالح دے دی تو ہم آپ کے شاکر بندے بن جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء، جب ان کو اولاد دے دیا اللہ نے تو اس کے واسطے شریک بنانا شروع کر دیتے۔ وہاں نعرہ باندھ کے آئے تھے تو ہو گیا، وہاں بول کے آئے تھے تو ہو گیا، وہاں پیغام بھیجائے تھے تو ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات سے مل کر مانگ لیے ہوتے تو اولاد نہیں ملتی، اولاد تو میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر کے واضح کیا ہے، اولاد ہی مراد نہیں ہے بلکہ ہر فیصلہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ یہی توحید ہے، کوئی اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ ہی سے ہمیں لو لگانا ہے۔ اگر کوئی بندہ موقع پر خدا سے مانگتا ہے پھر بدل جاتا ہے تو اللہ فرماتے ٹھیک ہے یہ کب تک چلے گا، چلاؤ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ۔ فتمتعوا، اٹھا لو فائدہ، کب تک اٹھاتے؟ فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے۔ تمہاری حیات کو ہم نے 100 سال لکھا ہے، 70 تو گزر گئے، 30 ہی باقی ہیں، اٹھا لو فائدہ۔ فتمتعوا فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ یعنی یہ مدت جو متعینہ ہے پوری ہونے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے نعمت کا شکر ادا کیا ہے یا ناشکری کی ہے، کفران نعمت کیا ہے یا ناشکری کے ساتھ شکر بھی کیا ہے، یہ معلوم ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ ایسا ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں کھیتی میں زراعت دیتے ہیں، زراعت کے اندر غلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حصے کرتے ہیں، اور جن کو جانتے بھی نہیں کہ وہ کھاتے کہاں، رہتے کہاں، پلتے کہاں، ان کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں۔ کھیتی میں پیدا غلہ اللہ نے کیا اور حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے بھی نہیں، ان کے لیے بھی، جن کا کوئی دخل نہیں۔ وَيَجْعَلُونَ، اور یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں کس کا حصہ لگاتے ہیں؟ جن کے متعلق ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ دیکھو لفظ ترجمہ کیا ہے، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ کر دیتے ہیں، لما، ان کے لیے، لا يعلمون، جن کو جانتے ہی نہیں، نصیباً، ایک حصہ، کس میں سے؟ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو بطور رزق کے دیا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے، اس میں سے بھی ایک حصہ ایسوں کے نام پہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے بھی نہیں ہے اور وہ ان کو بھی نہیں جانتے۔ بتوں کی طرف دیکھو، چڑھاوا چڑھاتے ہیں اس کے اوپر، ان بتوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم پر کوئی چڑھاوا چڑھا رہا ہے، وہ لگتا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ سے غافل ہیں، ان کو یہ بھی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کی پکار سے وہ غافل ہیں۔ تو یہ کس کا حصہ لگا رہے ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں؟ یہ ہمارے بت حضرت کس خاندان کے ہیں، ان کا کیا پلہ ہے، ان کا کتنا طاقت ہے، ان کی کتنی قوت ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، ان کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں رزق ہم نے دیا ہے، حصہ ان کے لیے لگاتے ہو، میں یہ پوچھوں گا ضرور، اللہ کی قسم ضرور ان سے سوال کیا جائے گا جو افطرا کر رہے ہیں یہ۔ لَتُسْأَلُنَّ، تم ضرور پوچھے جاؤ گے، تاللہ، اللہ کی قسم، قسم کے لیے کبھی تاللہ، کبھی باللہ، کبھی واللہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، واللہ، باللہ، تاللہ تینوں آتا ہے۔ تاللہ سورہ یوسف میں آیا، باللہ اور بھی مقامات پہ آیا، واللہ تو کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ خود اپنی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے تم ضرور پوچھے جاؤ گے، اما کنتم تفترون، جو تم افطرا کیا کرتے تھے تم سے بات پرس کی جائے گی ان فردادیوں پر۔ کیوں؟ پیدا تو ہم نے کیا اور حصہ ان کا لگا رہے ہو۔ حصہ ہی لگاتے تو کوئی بات نہیں، اچھا حصہ اپنے لیے لگاتے اور برا حصہ اللہ کے واسطے لگاتے، یہ بھی دیکھو۔ ایک مثال تو یہی دیا اللہ نے، بہت پیاری مثال ہے، اور اس میں مسلمان بھی شریک ہو گئے ہیں آج کل، ایسی مثال دیا ہے اللہ نے۔ زمانے میں اس وقت یہ بہت بڑا مرض ہے جس کی وضاحت کیا اللہ نے اس آیت میں، کاش کی دل میں یہ بات بیٹھ جاتی اور سچی توبہ کی توفیق ہو جاتی۔ ایک تو مثال وہاں دی ہے کہ جب ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد ایک حصہ اللہ کے واسطے، ایک حصہ بتوں کے واسطے، ایک حصہ اپنے لیے۔ اگر اللہ والا حصہ بتوں کے حصے میں گر گیا تو بولتے جان دو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے حصے کی، اور اگر بتوں والا حصہ اللہ کے حصے میں گر گیا تو بولتے وہاں سے نکالو، بتوں کا حصہ ضروری دینا۔ یہ بحث پیچھے آ چکی ہے، لیکن یہاں فرمایا ہے دیکھو، ایسوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور اچھے سے اچھا جو حصہ ہے وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، اور جو خراب سمجھتے ہیں جس میں ان کو شرم آتی ہے اپنا کہتے ہوئے، وہ اللہ کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان تین آیتوں میں اللہ نے نفسیات پر بحث کی، نفسیات پر بحث کی۔ ایک تو یہ لڑکیوں کو برا سمجھتے، لڑکیاں پیدا ہو گئیں تو ان کو برا سمجھتے، یہ خرابی ہے۔ نمبر دو، لڑکیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے اور لڑکوں کو اپنے طرف منسوب کرتے۔ دیکھو پہلے لفظوں کو دیکھو پھر جرا کریں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اللہ کے لیے بیٹیاں کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو۔ جتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے پوچھا جب ہم نے پیدا کیا تھا فرشتوں کو تو یہ حاضر تھے کیا؟ دیکھ رہے تھے؟ ان کو معلوم کیسے ہوا کہ فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ یہ موجود تھے۔ ہم نے جب فرشتوں کو بنایا ہے تو کیا یہ موجود تھے، دیکھ رہے تھے؟ ان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ فرشتوں کے جنس کے بارے میں ان کو فیصلہ کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ بحث سورہ نجم میں آئے گی۔ تو اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے مَا يَشْتَهُونَ، جس کی انہیں اشتہا ہے۔ کس کی اشتہا ہے؟ ہر دولہا چاہتا ہے پہلے بیٹا ہو، ہر دولہا۔ میرے کہنے سے نہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لو اپنے آپ سے، اپنے آپ سے پوچھ لو، ہر دولہا چاہتا ہے پہلے بیٹا ہو۔ جب ہر شخص چاہتا ہے دولہا ہو، نیا یا پرانا، تو یہاں وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ سے کیا مراد ہوگا؟ اور ان کے لیے وہ چاہتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم کو بیٹا ہی بیٹا ہو۔ اللہ پیدا کرنے والے ہیں، ان کے پاس بیٹیاں، اور ان کو پیدا کر کے دینے والے ہیں تو ان کے واسطے بیٹے۔ الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ، تمہارے واسطے بیٹے، اللہ کے واسطے بیٹیاں۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، تو بھونڈی تقسیم ہے یہ۔
جو پیدا کرتا ہے وہ اچھی چیزیں رکھتا ہے، مگر تم نے الٹا بتایا۔ عیب دو قسم کا ہوا، ایک تو بیٹیوں کو برا سمجھنا، یہ بھی غلط ہے۔ بفرض محال اگر وہ غلط ہیں تو پھر اللہ کی طرف ان کو منسوب کرنا اور اپنے لیے بیٹا تجویز کرنا، یہ بھی غلط، دو غلطیاں ہیں۔ اور دونوں کی تردید، اولاً بیٹیاں خراب نہیں ہیں، نمبر دو اللہ کے پاس نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، دونوں کی تردید منظور ہے۔ بلکہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے کہلوایا ہے، آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کے بیٹا ہوتا تو اس بیٹے سے محبت پہلے ہم کرتے، تمہیں موقع بعد میں ملتا۔ سپوز بفرض محال اگر رحمان کو بیٹا ہوتا تو تمہیں کہنے کی نوبت نہیں آتی، ہم اس سے پہلے پیار کرتے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ہم پہلے اس کے سامنے جھکتے۔ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تب تو، چونکہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہیں، تم نے فرض ہی کہا ہے حضرت عیسیٰ کو، عزیر کو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم پیچھے ہیں تمہارے شرک کی وجہ سے۔ بفرض محال اگر ہوتا کوئی بیٹا تو تم سے پیچھے ہم نہیں رہتے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، سورہ زخرف پارہ 25 کی آیتیں۔ یہاں دیکھو بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں کیسی شرم آتی ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے فیصلے پر شرمندہ ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں اگر بیٹی دی ہے تو اس پر تمہیں قبولیت نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہو یا رسول اللہ کا فیصلہ ہو، جو راضی نہیں ہوتا ہے وہ خسارے میں ہوتا ہے۔ دو مثالیں دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو آپ نے کہا تمہیں بشارت ہو جنت کی۔ طویل قصہ بخاری میں دیکھ لینا۔ جب حضور نے بشارت دیا تو اس قوم نے جو پیسوں کی بھوکی تھی وہ کہتی ہے بشرتنا کثیرن، بہت بشارت دے دیا ہے، اب بشارت نہیں چاہیے ہمیں، کچھ مال دے دو۔ بہت دے دیا بشارت، اب ہمیں مال دے دو۔ اس کے بعد یمن والے آئے تو آپ نے ان کو بشارت دی جنت کی، انہوں نے قبول کر لیا۔ آج بھی اہل یمن کا ایمان اور اہل یمن کی فقاہت اور اہل ایمان کے قلوب کی نرمی اور رافت، نبی نے ان کی دعا کی تھی، وہ آج تک باقی ہے۔ انہوں نے قبول کر لیا جنت کو، آج تک باقی ہے۔ اور ان لوگوں نے قبول نہیں کیا تو نہ یہ ملا نہ وہ ملا۔ پہلے لڑکا ہوگا یا لڑکی، دو ہی تو مخلوق ہے، تیسری کوئی ہے نہیں۔ نبی نے فرمایا جس بطن سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ مبارک ہے، یہ بھی قبول نہیں۔ اللہ نے کہا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ پھر جس کو دیتے ہیں چاہے تو لڑکی دیتے ہیں، چاہے تو لڑکا دیتے ہیں، چاہے تو دونوں دیتے ہیں، ہماری مرضی۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کی ملکیت ہے زمین و آسمان میں، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ بیٹی ہو یا بیٹا، تخلیق اللہ کی۔ یخلق ما یشاء، اب دینے کی بات آئی تو فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، پہلے مؤنث کا ذکر کیا اللہ نے۔ یہ اسی حدیث کے موافق ہے کہ پہلے جس بطن سے لڑکی پیدا ہو مبارک ہے وہ۔ حضور کو بھی خدیجہ کے بطن سے پہلے زینب پیدا ہوتی ہے، پھر رقیہ پیدا ہوتی ہیں، پھر ام کلثوم پیدا ہوتی ہیں، پھر فاطمہ پیدا ہوتی ہیں، سب بچے بعد میں پیدا ہوتے ہیں، مبارک ہیں خدیجہ کے بطن سے۔ حضور نے فرمایا مبارک۔ اور اس آیت میں اللہ نے اشارہ کیا ہے، پہلے اناسا کہا ہے، پھر اس کے بعد مذکر کا ذکر کیا ہے۔ الفاظ دیکھو، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہیں لڑکی دیں، جس کو چاہیں لڑکا دیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا چاہتے ہیں تو ملا کر دیتے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
اور چاہیں تو کسی کو باندھ رکھ دیں، اس کی قدرت ہے، کوئی ان سے چھین نہیں سکتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ علم والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ آپ کو ایک مثال اور دے دوں، پیچھے گزر چکی ہے آل عمران کے حوالے سے۔ حضرت عمران کی بیوی اللہ سے منت مانتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہوگا یہ بیت المقدس کی خدمت کے واسطے میں ہبہ کر دوں گی۔ جب پیدائش ہوئی تو کہتی ہیں یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، انی وضعت ہوا انثی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ نظرت لک ما فی بطنی محررہ، جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آپ کے لیے آزاد کرتی ہوں۔ خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا، خادم بنے گا۔ جب بچی پیدا ہوئی تو شرمندہ ہو کر کہنے لگی کہ یا اللہ انی وضعتها انثی، میں نے تو لڑکی پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پیٹ میں لڑکی آپ نے بنا دیا ادب کی خاطر، یوں کہا میں نے لڑکی جنا۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیا خبر دیتی ہو؟ واللہ اعلم بما وضعت، کیا جنا تمہارے پیٹ نے، یا اللہ کو نہیں معلوم؟ بتانا چاہتی ہو اللہ نے ہی تو پیدا کیا ہے۔ ہاں اتنی بات سن لو، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی مذکر اس مؤنث کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھا آپ نے، کوئی مذکر اس مؤنث کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، الذَّكَرُ میں الف لام ہے، تمام کے لیے ہے، اور کل انثیٰ میں الف لام اس بچی کے لیے خاص ہے۔ اس بچی کی طرح کوئی بچہ دکھا دو۔ تو یہ مت سمجھو کہ بچی نعمت نہیں ہے، بچہ نعمت ہے۔ ہاں لاڈلے تو سر کا درد رہے اور دیر تک سر کو دبایا کس نے؟ بچی نے دبایا۔ بچی سے سر کا درد نہیں ہوتا، بچی سے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ گھر کی وہ رونق ہے، گھر میں وہ رحمت ہے، اور جنت کی ضمانت ہے۔ فرمایا اگر کسی نے بچی کو ادب سکھا کر، اسلامی تہذیب سے آراستہ کر کے کسی کے حوالے نکاح میں کر دیا، جنت واجب ہو گئی۔ پہلے آپ نے 3 کہا تھا، 3 بچیاں۔ ایک صحابی نے کہا اگر 3 بچیاں نہیں ہیں 2 ہی ہیں تو؟ کہا تب بھی واجب ہو گئی۔ کہا 2 نہیں ہیں 1 ہیں تب بھی واجب ہو گئی۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حدیث پر یقین کے ساتھ، نبی کے وعدوں پر یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کو تو صادق الامین کہا کافروں نے، پھر اتنی ساری آیتوں کے باوجود ہمیں شبہ کیوں ہوتا ہے؟ آج ہمیں اپنے اندرونی حصے کی اصلاح کرنا ہے۔ دیکھو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب بشارت دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو لڑکی کی، بالانثیٰ لڑکی پیدا ہوئی، اطلاع آئی، بشارت ہو بیٹی پیدا ہوئی، بشارت ہو بیٹی پیدا ہوئی، غل وجہہ مسودن، ہو جاتا ہے ان کا چہرہ سیاہ، فق ہو جاتا ہے ان کا چہرہ، وہو کظیم، اور وہ غصے کا گھونٹ پیتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، کیا کروں بس میں نہیں ہے، بیوی میری ہے، اس کے پیٹ میں بچہ لڑکی کی شکل میں ہے، اب کس کو کیا کروں، کس کو کیا کروں؟ جب آدمی غصے میں بے قابو ہوتا ہے تو غصے کے گھونٹ پیتا ہے، وہ ہوا قزیم کا ترجمہ ہے، وہ غصے میں گھونٹ پی رہا ہے، رب کریم کے خلاف دل میں بھڑک رہا ہے، مگر کیا کر سکتا ہے؟ یہ گنجے کو ناخون نہیں ہوتا ورنہ مر جاتا کھجلا کے۔ اللہ نے گنجے کو ناخون دیا ہی نہیں، اس کا قابو نہیں چلتا۔ اللہ کی طرف سے یہ عطا ہے، لیکن اس کو یہ جاہل اور نادان غصے سے بھرا ہوا ہے اور اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، من سوء ما بشر بہ، اس کی برائی سے جس کی اس کو بشارت دی گئی ہے، چھپتا پھر رہا ہے، اور دل میں خیال کرتا ہے
ایمسکہ علی ہون، کیا اس کو باقی رکھوں ذلت کے ساتھ، یعنی جب تک وہ زندہ رہے گی علی ہون، ذلت کے ساتھ رہے گی، رکھوں اس کو، ام یا یدسہ فی التراب، دبا دو اس کو مٹی میں، دسہ یدسو کے معنی مٹی میں دفن کر دینا، زندہ درگور کر دینا، فی التراب مٹی میں دفن کر دے۔ اس زمانے میں واقعتاً لوگ گڑھا کھودتے تھے، اور گڑھا کھودنے کے بعد بچی کو اس گڑھے میں دفن کرنے کو لے جا کر کے کھڑا کرتے، وہ پکارتی ابا ابا، اور یہ ابا ابا سن سن کر مٹی ڈالتا رہتا۔ ہم کہتے ہیں وہ زمانے جاہلیت کا، وہ زمانے غربت ہے، اور آج کیا کہیں گے جبکہ وہ لڑکی پیٹ ہی میں دفن کر دی جا رہی ہے۔ ہاں، حکومت کو پابندی لگانا پڑا، اسکیننگ نہیں کر سکتے آپ، لڑکی ہے کہ لڑکا ہے نہیں دیکھ سکتے آپ، کیوں؟ کیونکہ آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ پیدا بھی نہیں ہونے دیتے، وہیں کا وہیں دفن کر دیتے، پیٹ ہی میں مار ڈالتے اس کو۔ یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہماری اس میں کامیابی ہے، یہ خدا کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہے، اور جو خدا کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جو خدا کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے وہ مومن، جو راضی نہیں ہوتا وہ مومن نہیں۔ ایک دو آیتیں نہیں ہیں، بے شمار ہیں، مگر لمحے سب کم ہیں، کم لمحات میں سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار پہ داخل ہوئے اور ایک سوال کیا، امؤمنون انتم، کیا تم سب مومن ہو؟ فسکتوا، سب چپ ہو گئے۔ فقال عمر نعم یا رسول اللہ، عمر نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول ہم مومن ہیں۔ قال وما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ یہ نہیں کہا ٹوپی کرتا پجامہ اور لمبی داڑھی، یہ کہا یہ تو یہودیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس ہے نہیں ہے، تھی اور ہے اور رہے گی۔ حضرت عمر سے حضور نے مخاطب ہو کے کہا وما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى بالقضاء، ہم خوشحالیوں میں شکر کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور نرضى بالقضاء مطلب اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں۔ حضور پاک نے کیا کہا؟ مؤمنون انتم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے والا مومن ہے، حضور نے تصدیق فرمایا ہے۔ اس کے برخلاف جو خدا کے فیصلے پر راضی نہیں ہو، رسول اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو، سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 60 اور 65 کا پورا واقعہ پڑھ لو، اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہیں جب تک تجھ کو حکم اور جج تسلیم نہ کر لیں، اور تیرے فیصلے کو بلا چونچرا تسلیم نہ کر لیں، تب تک وہ مومن نہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جس اللہ نے نبی کو نبی بنایا، اور جس اللہ نے نبی کو حکم اور جج کا فیصلہ عطا کرنے کا موقع بخشا، یہ تو اس اللہ کا حکم ہے۔ اگر تم کو اس اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، تم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو، تو وہ اللہ بھی تمہارے عمل پر راضی کیسے ہوگا؟ اس لیے گھٹو مت، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر جنت کو حاصل کرنے کا سبب بناؤ۔ اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما يحكمون، آگاہ رہو کیا برا فیصلہ کر رہے ہیں وہ۔ دو فیصلے ہیں، دونوں برے۔ پہلا فیصلہ کہ بیٹیاں اللہ کے لیے، بیٹا ان کے لیے، یہ فیصلہ بھی غلط، اور نمبر 2 لڑکی پیدا ہو جائے تو غم منانا، یہ فیصلہ بھی غلط۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے
جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے بری حالت کی مثال ہے۔ مثل السوء کے معنی بری حالت، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی مثال ہے، اعلیٰ درجے کے صفات ثابت ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ غالب حکمتوں والا ہے۔ غالب کا مطلب اس کے فیصلے کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور حکیم ہے، حکمتوں والا ہے، اس کے کسی فیصلے میں کوئی نقص نہیں، کیونکہ حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب رہا سوال یہ کہ جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، ان پر مواخذہ جلدی کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں سے نیا رکو شروع ہوتا ہے۔ ہر ظالم کے ظلم پر اگر مواخذہ ہو جائے تو زمین پر چلنے والا ایک نہیں بچے گا۔ یہ مضمون اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یہاں آیت نمبر 60 مکمل ہوئی، رکوع پورا ہو گیا۔ آیت نمبر 61 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ بحث آئندہ آئے گی۔